اس میں اگلا سوال یہ ہے کہ جو ون ورلڈ ون برین تھیری ہے عالمی سلیبس کے نقطۂ نظر سے، عالمی ادب کے بعد جو آئندہ کی دنیا ہے وہ باقاعدہ سے تعلیم کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، یعنی تعلیم کو تہذیب بنانا ہے، اور تہذیب ہی کو دو مختلف شعبہ زندگی اور فکر انسانی کو ان کے ساتھ جوڑنا ہے اور اسی لحاظ سے پیش رفت کرانی ہے۔ تو اس میں جو مختلف ثقافتیں ہیں یا جو آج کا انٹر کلچرل مرجر ہو رہا ہے، کلچرز مرج ہوتے ہیں اور جو بہتر اپنے اندر اوصاف رکھتے ہیں وہ بقا پاتے ہیں، اور جو اپنے اندر اعلیٰ اوصاف نہیں رکھتے، جو انسانیت کو ایک وسیع تناظر میں دیکھنے اور ان کو ورتنے کے تربیتی طور طریقوں کے ساتھ نہیں جڑنے کا باعث بنتے، تو وہ اپنی جو ہے وہ اپنے خاتمے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ڈارون کی تھیری بھی ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ جو ہٹ اور فٹ چیزیں ہوتی ہیں وہی بقا پاتی ہیں۔ جو کمزور قوتیں ہوتی ہیں یا کمزور معاشرے ہوتے ہیں یا کمزور انسان ہوتے ہیں عقلی لحاظ سے یا تحقیقی لحاظ سے، تو وہ اپنا اثر و رسوخ کھو دیتے ہیں اور دنیا کی جو فٹسٹ یا بقا کے جو ذرائع ہوتے ہیں اس میں اپنا وہ مقام نہیں بنا پاتے۔ تو اس میں جو ڈائیورس کلچرز ہیں وہ بیسیکلی اکانومی ہی کو جنریٹ کرنے کے لیے اپنی کمیونٹی سسٹم بناتے ہیں، معاشی ذرائع پیدا کرنے کے وہ وسائل پیدا کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی جو کلچر ہے جو بھی اپنے اندر اجزائے ترکیبی اوصاف رکھتا ہے، چاہے کتنی وہ اعلیٰ باتیں اور خوبیاں رکھتے ہوں، لیکن جب معاشی تقاضوں کی بات آتی ہے تو وہ ایک ہی کلچر کے لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کے گلا کاٹنے کا اور مخالفت کرنے اور دشمنیاں پالنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو پھر ایک کلچر کی کیا خوبی ہوئی کہ اگر ود ان کلچر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو گلا کاٹنے کا اور دشمنیاں پالنے کا باعث بن رہے ہوں۔ تو اس کی بڑی وجہ وہی ہے کہ جو فوڈ ہے وہ میٹر کرتی ہے، جو فائنانس ہے، جو اکانومی ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر جو ہے وہ انسان آپس میں، تو اگر یہ ریاستی بنیادوں پر اور بین الاقوامی بنیادوں پر میک انشور کیا جائے تو عالم انسانیت جو ہے وہ امن کی طرف جو ہے وہ آ سکتا ہے اور ہمیشہ کا امن کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ جب ہم یہ تین یعنی کہ کوالٹی ایجوکیشن، انڈیپینڈنٹ اکانومی اور رائٹ ٹو جو فیملی میکنگ ہے، اس کے اوپر ہم سختی سے کاربند ہوں گے، دنیا کے ہر شہری کو بلا رنگ و نسل اور زبان و علاقہ و جنس کام کرنا ہوگا، پھر اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے جو درجہ بندی ہے یا جو ایک لحاظ سے کلاسیفیکیشن ہے وہ بیس کی جائے گی، یعنی سینیارٹی، جونیارٹی یا انٹیگریشن کے جو جتنے بھی پہلو ہیں وہ انسان کی محنت اور مقابلہ کرنے کی سطح، لیکن بے جا مقابلہ اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ جب دنیا کے تمام شہریوں کے لیے وسائل فراہم کرنے پر جو موجود قوتیں ہوں گی وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچا رہے ہوں گی، اور دنیا کا جب ہر شہری ایک بچے کے سی ایج سے ہی سکولنگ سسٹم کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ اپنے مستقبل کے ساتھ بھی جو ہے وہ جڑ جائے گا، ایک امید کے ساتھ بھی جڑ جائے گا۔ جبکہ موجودہ دنیا میں کروڑوں بچے جو ہے وہ آؤٹ آف سکول ہیں اور وہ لیبر میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے والدین کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے جو کلچرز ہیں یا جو ریاستیں ہیں وہ یا تعلیم کو پسند نہیں کرتی یا جو ہے وہ تعلیم سب کو دے دلوا نہیں سکتے، تو اس کے لیے مجموعی جو ذرائع زندگی ہیں پوری دنیا کے افراد کے پاس، ان کی کنزپشن جو ہے وہ سینٹرلائز بنیاد پر ہونی ہے۔ تو اس میں ثقافتوں کا کوئی چکر نہیں ہے کہ باقی ثقافتیں یا کلچرز کدھر جائیں گے اس عالمی لبرل پالیسی کی بنا پر، جہاں تین بنیادی حقوق جو ہیں وہ دیے جانے ضروری بھی ہیں، جس میں انسان کی پرستش سے نکل کر خدا کی ذات واحد کی پرستش میں
اور عبادت میں اور اخلاص میں اور شکر ادا کرنے کی سطح پر جو ہے وہ پہنچ پائے گا۔ تو اس میں کلچرز کا کوئی ایسا سچ مخالفت والا سین نہیں دکھائی دیتا۔ جب دنیا کے ہر شہری کو ریاست فیسلٹیٹ کرے گی، اس کے بعد جو کلچر ہیں، جو ریلیجن ہیں یا جو جمالیاتی حصوں کو مطمئن کرنے والے جو بھی پہلو ہیں یا صاف ہیں یا ذرائع ہیں، اس سے لوگ آزادی سے جڑ سکیں گے۔ ہاں، اس کے اندر کوئی کلاس اور کاسٹ سسٹم نہ ہو، انسانوں کو تقسیم کرنے اور کنٹرول کرنے کا کوئی ذاتی ذریعہ نہ ہو، اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔